بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں تمام دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں خوشیوں اور خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے معطر اپنا چینل خوشبو پی کے سلسلہ ہے اب آپ کا پسندیدہ بات سے بات مولانا کے ساتھ، جس میں مولانا صاحب ایسا انداز میں شرعی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو آئیے مولانا صاحب سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ آپ نے پھر وقت نکالا چینل کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صاحب نصاب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون المالک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ تو آپ کا جو سوال ہے نہیں دی جا سکتی۔ ایک اور سوال ہے کہ ہاشمی حضرات جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بھی شمار کیا جاتا ہے، ان کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں، سید یعنی آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث بن عبد المطلب، ان حضرات کی اولادوں کو یعنی جو سید خالصتاً ہوں نہیں زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کیا اپنے بھائی بہن چچا بھتیجے ماموں بھانجے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جائز ہے اگر مستحق ہوں۔ ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اگر سید غریب ہو تو اس کی کس طرح خدمت کرنی چاہیے؟ زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی نا؟ اگر سید غریب ہے تو زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ دوسرے فنڈز سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ سادات کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ لوگ پوچھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے؟ زکوٰۃ کیونکہ یہ مال کا میل ہوتا ہے، سید کے لیے اس طرح جائز نہیں۔ سید آقا علیہ السلام کی آل کی نسبت وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اچھا، اب سید کی غیر سید بیوی جو زکوٰۃ کے مستحق ہو اس کو دی جا سکتی ہے؟ ہم دے سکتے ہیں۔ اچھا، غیر مسلم کو زکوٰۃ، فطر اور نفلی صدقات دے سکتے ہیں؟ ہاں، صرف نفلی صدقات غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ آپ کیا مدرسے والے لینا چاہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ ہاں، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ سوال ایک اور ہے کہ صاحب نصاب بھی خود کو غریب ظاہر کر کے زکوٰۃ لیتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو صاحب نصاب ہو ان کو زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اچھا، چندہ وصول کرنے والے کو زکوٰۃ سے مقررہ حصہ دے دینا جائز نہیں ہے۔ اچھا، بارش کے پانی سے زمین سیراب ہو تو پھر اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اس کا 10واں حصہ۔ اب اگر زمین جو ہے نا خود سیراب کی جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے تو کتنی ہے؟ اس پر زکوٰۃ 5% ہوگی۔ اب ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ رہائشی گھر، پہننے کے کپڑے ہیں، گھر کا سامان، سواری وغیرہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ جواہرات اب ہیں تو نہیں، موتی یاقوت وغیرہ اس طرح کے اب ہوتے تو نہیں کسی کے پاس، شاید کسی کے پاس عمرہ کے پاس، تو کیا وہ امیر عمرہ حضرات ان پر زکوٰۃ دیں گے یا نہیں؟ اگر تجارت کے لیے ہوں تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ یہ بتلائیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوگی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی نصاب پر قمری سال کا گزرنا شرط ہے۔ اچھا، ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ سال کے شروع میں آدمی صاحب نصاب ہو، پھر سال کے درمیان میں کم ہو جائے، پھر آخر میں پورا ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ جب آخر میں پورا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اچھا، جو شخص تمام مال کو صدقہ کر دے اور اس میں زکوٰۃ کی نیت نہ کرے تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی؟ ہاں، زکوٰۃ اس میں ساقط ہو جائے گی۔ ایک اور آخری سوال کرتے ہیں، اگر کسی کا فقیر کے پاس قرض ہو، اگر وہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو بری کر دیں تو ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت نکالا، شرعی رہنمائی دی، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین، اپنے دوستوں کے ساتھ اس شرعی دینی معلومات کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات پھیلتی رہے۔
لوگوں کو صدقات کے بارے میں اور اس زکوٰۃ کے بارے میں مزید معلومات مل جائیں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مولانا صاحب اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔